پہاڑیوں کی اونچائیوں پر ایک پرانی مسجد کے قریب ایک بزرگ عالم رہتے تھے۔ وہ روز صبح و شام اللہ کا ذکر، تلاوت اور نماز سے زندگی روزانہ روشن کرتے۔ ان کا اخلاص ایسا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ نانظیر مخلوقات بھی ان کی محبت سے متاثر ہوا کرتے۔ ان میں سے ایک ان کا خادم جن بھی تھا جو وفاداری سے ان کی خدمت کرتا۔ ایک دن جب وہ جن پانی لانے ایک چھوٹے سے جھیل کے پاس گیا، کچھ کافر نہ ماننے والے جنوں نے رہنمائی سے اسے غیر لیا اور بندک بنا لیا۔ وہ جنوں کے دل پتھر سے سکھائے ہوئے تھے، ان کے ارادے سخت تھے اور وہ اپنی قسمت سے غمگین جن کو اپنی قبضے میں رکھنا چاہتے تھے۔ بزرگ نے دیکھا جب اندیکھا خاموش ہو گیا ہے تو ان کے دل میں بے چینی اگائی۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب انہوں نے اپنے خادم کی آواز نہ سنی تو وہ خود اس کے پیچھے نکلے۔ ان کا دل اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس جھیل تک پہنچے جہاں سے دور دور تک ہوا میں کچھ عجیب سی ٹھنڈک اور رکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا ان کافر جنوں نے ان کے خادم کو دکھ اور ظلم کی حد تک دوسرا تھا۔ جب بزرگ نے قریب آ کے آواز دی تو جنوں نے ان کو بھی دھکیلا اور دشمنی دکھائی، مگر بزرگ نے غیر متناہی سکون کے ساتھ قرآن کی کچھ آیات تلاوت شروع کر دی۔ ان کی آواز میں وہ وزن اور نور تھا جو ہر دل کو چھو جاتا ہے۔ جسے کسی نے کبھی نہیں سنا تھا وہ آواز جنوں کے دلوں تک پہنچ گئی۔ دھیرے دھیرے ان کے چہروں پر خوف چھانے لگا۔ ان کے سردار نے غصے میں پکارا، یہ کیسی چیز ہے؟ تم نے کیا پڑھا جو ہمیں اتنا درد محسوس ہوا؟ بزرگ نے شانت سور میں جواب دیا، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ الفاظ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے الفاظ سن کر سردار جن کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک اٹھی، جیسے ایک پرانی یاد جگ اٹھی ہو۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، کئی صدیاں پہلے میں نے صرف افواہ سنی تھی مگر کبھی اس قدر گہری بات محسوس نہیں کی۔ اگر یہ سچ ہے تو مجھے اس کی اصل بات سناؤ۔ بزرگ نے صبر سے قرآن کا مقصد اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھائی۔ ہر لفظ نے سردار جن کے دل کو نرم کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہا کر اس نے فرمایا، تم صحیح کہتے ہو، میں نے کبھی ایسا کلام محسوس نہیں کیا۔ پھر وہ سجدے میں گر پڑا اور دل سے کلمہ پڑھتا ہوا مسلمان بن گیا۔ اس سردار کے ساتھ جو جن تھے ان سب نے اپنے راستے بدل دیے۔ انہوں نے ظلم چھوڑ دیا اور بزرگ کی رہنمائی سے واپس اپنی قوم کے درمیان جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ بزرگ نے اپنے خادم کو گلے لگایا اور پھر دونوں نے مل کر مسجد میں شکر ادا کیا۔ اس دن کے بعد سے جب بھی مسجد میں تلاوت ہوتی، لوگ کہتے کہ جھیل کی طرف سے ہلکی سی روشنی اور خاموش سبحان اللہ سی سنی جا سکتی ہے، ایک نئی روحانی روشنی جو نہ صرف انسانوں بلکہ جنوں کے دلوں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔